بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنانو یا منانو۔ ایک دن اس قدر اونچی اور بلند آواز سے یا حنانو یا منانو کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنانو یا منانو پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ جبرائیل، کیا عجیب دیکھا ہے آج تم نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی۔ کوئی پکار رہا تھا، یا حنانو یا منانو۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل، جہنم کے دروغہ مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنانو یا منانو کا صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروغی مالک کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، مالک ایسے جہنمی کو پہچانتا ہے۔ اس کے باوجود آپ یہ یا حنانو یا منانو کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کے پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، اے جبرائیل، اپنا سر اٹھاؤ، یا حنانو یا منانو کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل عرض کریں گے، یا اللہ، دروغہ جہنم مالک نے معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم میں گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا، یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل، مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنانو یا منانو پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ، بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل سر اٹھائیں گے۔ اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ، تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، یا اللہ، اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنانو یا منانو پکارتا رہا، مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ اس کے علاوہ جہنم کے دروازے ہیں اور جن کے نام یہ ہیں،
نمبر 1 جہنم، نمبر 2 سعید، نمبر 3 لظوی، نمبر 4 حتمہ، نمبر 5 سقر، نمبر 6 جہیم، نمبر 7 حاویہ۔ یہ 7 دروازے جہنم کے ہیں۔ ایک بار حضرت جبرائیل نبی کریم کے پاس آئے تو آپ نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل نے عرض کیا اے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کیا جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقتوں کو رکھے گا، اور اس سے اوپر 6 درجہ میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالے گا۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالے گا۔ 4تھے درجے میں آتش پرست لوگوں کو ڈالے گا۔ تیسرے درجے میں یہودی کو ڈالے گا۔ دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالے گا، اور پہلے درجے میں یہ کہا کہ جبرائیل خاموش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بھی بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کے امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ تب نبی کریم یہ سن کر وہ خود بھی بہت غمگین ہوئے تو آپ اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کیں۔ 3 دن ایسے گزرے اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا مانگتے۔ صحابہ حیران تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ جب تیسرا دن گزرا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا تو وہ دروازے پر آئے، دستک دی، سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا تو آپ روتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے سوچا جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہیں ملا تو مجھے بھی نہیں جانا چاہیے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو سارا حوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پہ آئیں اور کہا ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کے انہوں نے دروازہ کھولا اور جواب دیا ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا مجھے جبرائیل نے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھایا جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعا کر رہا ہوں یا اللہ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں جا کر رونے لگ گئے اور سجدے میں روتے ہوئے آپ نے کہا میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں کو معاف فرما۔ اتنے میں حکم آ گیا اے میرے محبوب غم نہ کر، میں ان کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور انہوں نے فرمایا لوگو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے وہ روز قیامت میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گے۔ یا رب کریم، یا حنانو، یا منانو، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاہ کار ہیں لیکن میں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیا یا محفل میں لیادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دیں۔ ناظرین گرامی، اللہ بڑا ہی رحیم، بڑا ہی کریم ہے۔ ہمیشہ اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار اور اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔